نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے ٹائم جو کیا عادت تھی وہ یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے. آج تو درس ہے نا، اسی لیے ذرا اجازت ہے، اس تعلیم کے لیے اجازت ہے. لیکن بھائیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو کھانا کھا کے جلدی سو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم اگر کوئی اہم کام نہیں ہے تو یکرہن کلام، عشاء کے بعد بات کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے. بعض روایتوں میں تو بہت الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہیں، بیماری لگ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کوئی مجبور ہے، کوئی بہت تھکا ہوا ہے، کوئی اور سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے اور آدھی رات کے بعد آپ گھر سے نکل کر مسجد حرام جا کر نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. اور آپ بھی اور میں بھی، ہم اسی وقت تہجد کے لیے صحیح معنوں میں اٹھ سکیں گے جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے. آج ہم سوتے ہیں 1 بجے 12 بجے، ہے نا؟ کوئی غلط بول رہا ہوں؟ پوری فیملی جو ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، رابطوں سے پتہ چل جاتا ہے، ابھی تک اٹھے نہیں، فون ہی نہیں اٹھا رہے. کیا بات ہے؟ دیکھیں اللہ رحم فرمائے. پاکستان کا بھی یہی حال ہے، شاید انڈیا کا پتہ نہیں ایسا ہو نہیں ہو. اور یہاں بھی چھٹیاں آ جائیں، کوئی ایسی جگہ تو پوری رات جاگتے رہتے ہیں. عربی بچے کیا پاکستانی بچے سب. رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. رات کی نیند میں جو فائدے ہیں وہ دن کی نیند میں نہیں ہیں. رات کو اگر جلدی سو جائیں، اندھیرا کر دیں، تو ہمارے جسم میں ایک غدود ہے جو ایسی رطوبت نکالتا ہے جو کینسر کو ختم کرتی ہے. اگر ہم ساری رات جاگتے رہے تو وہ غدود کو کام ہی کرنے کا نہیں موقع ملتا، تو وہ کیا نکالے گی؟ کینسر کیسے ختم ہوگا؟ اور پھر آپ تہجد میں اٹھ سکیں گے، تہجد کے ساتھ ساتھ فجر بھی آپ کو ملے گی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جب اتنی دیر سے 2 بجے جا کے سو رہے ہیں، 2:30 بجے سو رہے ہیں، تو پھر کیسے اٹھا جائے گا؟ تو ہوش ہی نہیں رہتی. اٹھ جاؤ، بس پھر سو گیا، پھر سو گیا، بیٹھا دو پھر سو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے. نہیں کرو ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے.